دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی جو نشانیاں بتائی ہیں، ماہرین کے مطابق ان میں سے بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قیامت کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے۔ ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتلائی تھی کہ دنیا ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ وقت میں بھی برکت ختم ہو جائے گی۔ سال مہینوں کے برابر، مہینے ہفتوں کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر محسوس ہونے لگیں گے۔ انٹرنیٹ کی ایجاد نے بھی دنیا کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا ہے۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا خروج بھی ہے۔ دجال جب اس دنیا میں آئے گا تو پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لے گا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا اور دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ دجال عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے جھوٹا، کاذب یا پھر بہت زیادہ جھوٹا شخص۔ دجال بھی جھوٹ اور حق کو تروڑ مروڑ کر پیش کرے گا۔ وہ خود کو مومن ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا۔ لوگ جب اس کی باتوں کو سمجھ جائیں گے اور اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ دجال کا تعلق اور ساتھی یہودی ہوں گے۔ پوری دنیا میں اسے مسیح کے طور پر متعارف کروایا جائے گا۔ لوگ اس کی طرف کھنچے چلے جائیں گے اور قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دنیا سمٹ کر قریب آ جائے گی۔ آج انٹرنیٹ نے اس نشانی کو سچا ثابت کر دیا ہے۔ آپ یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پر 80% یہودی لابی کا قبضہ ہے۔ یہودی ہی وہ قوم ہے جو دجال کی مدد کریں گے۔ لوگ دجال کی طرف اس لیے بھی بڑھ جائیں گے کیونکہ دجال کے پاس مال و دولت وسیع و عریض مقدار میں ہوگی۔ اس کے ظہور سے 3 سال پہلے ہی دنیا قحط سالی کا شکار ہو جائے گی۔ علماء اور دیندار لوگ بھی دنیا میں بہت کم رہ جائیں گے۔ دجال کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی فتنے سے بچنے کی پناہ مانگی ہے۔ دوستو، احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ دجال کا خروج مشرق کی طرف سے ہوگا اور مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہے گا، لیکن اللہ کے حکم سے کبھی بھی مسجد نبوی تک نہ پہنچ پائے گا۔ حدیث مبارکہ میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک پہاڑ پر چڑھ جائے گا اور مسجد نبوی کی طرف دیکھے گا اور اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے بے بسی سے کہے گا کہ وہ دیکھو، وہ ہے احمد کا سفید محل۔ سعودی عرب میں واقع ایک پہاڑ جسے جبل حبشی کہا جاتا ہے، احد کے میدان سے یہ پہاڑ صاف دکھائی دیتا ہے۔ سعودی حکومت نے ہر طرح کی مخالفت کے باوجود اس پہاڑ پر دجال کے لیے ایک محل تیار کروایا ہے۔ اس محل کی تعمیر کو رکوانے کے لیے علماء کرام نے بہت کوششیں کی، لیکن سعودی حکومت نے بغیر کسی دباؤ میں آتے ہوئے یہ محل تعمیر کروایا۔ حیران کن طور پر جب سے یہ محل تعمیر ہوا ہے، یہ غیر آباد ہے۔ جدید سہولیات سے آراستہ یہ محل ویران پڑا ہوا ہے۔ اس کی طرف جانے والا بھی صرف ایک ہی راستہ ہے۔ اس محل کی تعمیر کچھ اس طرح سے کی گئی ہے کہ یہ محل رات میں بھی دن کی طرح روشن دکھائی دیتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ اسے دجال کا محل کہہ کر پکارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اور نشانیوں کے مطابق اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جبل حبشی ہی وہ مقام ہے جس سے دجال مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کرے گا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ دجال اور اس کے ساتھی مدینہ منورہ پر ہی کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور مکہ مکرمہ کی طرف ان کا دھیان کیوں نہیں جاتا۔ ماہرین کے مطابق یہودیوں کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ وہ جگہ ہے جہاں پر پہلے یہودی آباد تھے۔ اسلام کے ظہور کے بعد یہ جگہ ان سے چھین لی گئی تھی، اس لیے اب اس جگہ کو واپس حاصل کر کے اس پر اپنی آبادی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جبل حبشی کو مدینہ کا حصہ ہی تصور کیا جاتا ہے، تاہم اسلامی سکالرز کے مطابق جبل حبشی مدینہ منورہ کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ دجال مدینے کی پاک سرزمین میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، روایات کے مطابق دجال جبل حبشی سے مدینہ کی طرف روانہ ہوگا۔ مدینہ کی طرف جانے والے 7 راستے ہیں۔ وہ ہر راستے سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن ہر بار ناکام رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر راستے پر اللہ کے حکم سے محافظ فرشتے متعین ہوں گے جو اسے مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق اس وقت مدینہ منورہ کو جانے والے 7 راستے یا پھر 7 بڑی شاہراہیں ہیں
उन्हीं रास्तों से दजाल मदीना मुनव्वरा में दाखिल होने की कोशिश करेगा। इस नाकामी के बाद वो यहाँ से भाग जाएगा और मदीना मुनव्वरा की मगरबी ज़मीन पर अपना खैमा लगा लेगा। मगरबी सरजमीन पर दजाल के क़याम के बाद मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर अल्लाह के हुक्म से 3 बार ज़लज़ला आएगा। मुनाफिक और मुशरिकीन उस सरजमीन से हमेशा के लिए भाग जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ अहले ईमान बाकी रह जाएंगे। रिवायात के मुताले से पता चलता है कि इसके बाद दजाल मुल्क शाम की तरफ सफ़र करेगा। इस दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर भी हो चुका होगा। मुल्क शाम में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दजाल का इंतज़ार कर रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए मुल्क शाम में दाखिल हो जाएंगे। लूत के मकाम पर एक फैसला कुन मार्का होगा। मुसलमान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का साथ देंगे और दजाल की फ़ौज में यहूदी और मुनाफिक शामिल हो जाएंगे। मकाम लूत पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दजाल को कत्ल कर देंगे। दजाल के हालात ज़िंदगी, खुरूज और कत्ल के बारे में अहादीस और रिवायात से तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। दजाल का साथ देने वाले आले सऊद के बारे में कोई नहीं जानता था। उम्मत मुसलमा को इस बात पर यकीन करने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही है कि आले सऊद इस हद तक दजाली फितने का साथ दे सकते हैं। दोस्तों, अगर सऊदी अरब में तामीर की गई बुलंदो बाला अमारात को देखा जाए, या फिर यहाँ के निज़ाम तालीम को, या फिर यहाँ पर मौजूद मेडिकल कॉलेजेस का दौरा किया जाए, या फिर मिलिट्री कॉलेज के बैजेस पर गौर किया जाए, तो इन सब इदारों में एक आंख का निशान इस्तेमाल किया जा रहा है। एक आंख का निशान यहूदियों का पसंदीदा निशान है। इसके बारे में कहा जाता है कि दज्जाल की एक आंख होगी। ये सब जानने के बाद इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बज़ाहिर इस्लामी नजर आने वाली ये रियासत और इसकी हुकूमत दरअसल इस्लामी असूलों कवानीन से बहुत दूर हो चुकी है। सऊदिया की बागदौड़ गैर इस्लामी हाथों में है। सऊदी अरब की मईशत उस वक्त बहुत से मसाइल से दोचार है, लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इन हालात में एक ऐसे शहर की तामीर कर रहे हैं जो दुनिया का जदीद तरीन शहर होगा। इस शहर की तामीर का आगाज मदीना के शहर तबूक से किया गया। इसका रकबा 26,500 मील तक फैला हुआ है। इस शहर का कुछ हिस्सा उर्दन और मिस्र में भी तामीर किया जा रहा है। इस शहर पर सऊदिया का कोई कानून लागू ना होगा और ना ही इसमें इस्लामी असूलों को राइज किया जाएगा। इस शहर में कोई ख़ानदानी निज़ाम भी नहीं होगा। इस शहर में खिदमतगारों की एक फ़ौज रोबोट की शक्ल में मौजूद होगी। हर तरह की जदीद सहूलियात से आरास्ता इस शहर में पार्क्स, एयरपोर्ट्स, सिनेमा, शराब खाना, जुआ खाना, कैसीनो, नाइट क्लब और डांस क्लब्स भी मौजूद होंगे। सऊदी अरब में मगरबी तर्ज मुआशरत को फ़रोग़ दिया जा रहा है और नौजवान नस्ल की जहन साजी की जा रही है। ज़माना जाहिलियत की रसूम व रिवाज जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म कर दिए थे, उन्हें दोबारा से उजागर किया जा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमेशा सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और दज्जाल जैसे फितने से तमाम मुसलमानों को बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।